آپ کے پاس پی کا قانون نہیں تھا، یعنی فرض کریں اشفاق یہاں میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جسٹس قاضی فیصل کے بارے میں بات کر دی ہے تو وہ تو پورے پاکستان میں گئی ہے نا، تو وہ پیکا کا قانون وہ پھر سارے قانون اور کمال کی بات ہے، اس میں پرچے بھی ہو گئے، جیلیں بھر جائے گی اس میں، جیلیں بھر جائے. اور میں آج آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ قانون پہلے تو بات اطلاق نہیں ہونا. گورنر کو میں نے نوٹس اسی بات کا دیا ہے، اور پیپلز پارٹی دیکھیں اب امتحان شروع ہو گیا آصف علی زرداری کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی. لیکن کیسے امتحان بھائی وہ جمہوری جماعتیں ہمیشہ عدلیہ کیا، اب ہمیشہ صحافی آزادی کے لیے کون سی کا وہ اس کا بیان چل رہا ہے مریم صفدر کا، وہ جو باتیں کر رہی تھی آج بیٹھ کے آج اسی کا وہ جو باتیں گئی تھی 180 ڈگری کا ٹرن لے کر اس نے وہ قانون بنا دیا ہے. میری خیال چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے نا، ڈاکٹری شکری کی ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ پہلے کسی نا لاء کالج میں داخلہ لیں، کوئی اچھے وکیل رکھ کے نا ساتھ قانون سمجھ لیں. راتوں رات یہ ایسے قانون پاس کسی سٹیک ہولڈر کو بلایا نہیں. اور میں نے یہی کہا ہے گورنر کو، میں نے یہ ساری چیزیں اب آپ کے ساتھ باقی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو، یہی کہا ہے ان کو کہ یہ سارا واپس بھیجیں، واپس بھیج کے سٹیک ہولڈر آئے، پبلک ڈبیٹ ہو، پبلک فورم پہ گفتگو ہو، اس میں بتائیں کہ یہ چیز ایڈ کرنی ہے. اور اس میں جو خطرناک بات ہے نا، جو اگلی خطرناک بات ہے نا، کہ اب سب سے پہلا کام جو ہے نا کہ آپ نے لیو ٹو ڈیفینڈ دینی ہے. السلام علیکم اظہر صاحب. وعلیکم السلام. اظہر صاحب آج آپ نے گورنر پنجاب کو خط لکھا ہے، جو نیا قانون آ رہا ہے ہتک عزت کا، وہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا وہ ٹک ٹاکر قانون جو ہے، اچھا اس کی بات کر رہے ہیں نا، ٹک ٹاک کا ہتک عزت کا قانون وہی نا، وہ ٹک ٹاکر قانون ہے نا، یعنی کسی 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. بھائی وزیر اعلیٰ ایک نے اپنی ذاتی انا کے لیے کہ میرا وہ جو وردیاں پہن کے فیشن شو کیا کرتی تھی، وہ جو ٹک ٹاک پہننا جرم تو نہیں ہے؟ نہیں وہ بھی جرم ہے. وہ میں بتا دوں آپ کو، وہ جو ترامیم کی ہیں وہ ساری غلط ہیں. اور آپ دیکھیں نا، آپ پہ جعل سازی کا پرچہ کسی نے درج نہیں کرایا، جو کہ پولیس آپ کی اپنی ہے. لیکن یہ میں بتاؤں، یہ جو قانون ہے نا، یہ ذاتی انا کی تسکین کے لیے ہے. کلہ بہ جاتے مرزا یار، پتہ نہیں، میں پنجابی میری چنگی اتنی نہیں ہے، یعنی میں اکیلا ہوں دنیا میں، وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. نہیں، حکومتی وزراء تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست قانون ہے اور پوری دنیا میں ہے، اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بھی قانون پڑھا نہیں ہے، بل پڑھا نہیں ہے اور تنقید کر رہے ہیں. اچھا میں ابھی قانون آپ کے سامنے کھونے لگا ہوں، اور یہ میں چیلنج دے رہا ہوں مریم صفدر کو اور اس کی پوری کابینہ کو کہ کہاں بیٹھنا، آ جائیں، پبلک ڈیبیٹ ہوگی، اس پہ معافی مانگنی پڑے گی. جہاں ہم آ جائیں، یہیں آئے یہیں پر آ جائیں. میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں. قانون ایسے بیچارے کیا ہیں، میں نے کئی ایم پی ایس سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو خود پتہ نہیں ہے. میں نے وزیر میں نام نہیں لینا، میرے کسی دوست سے میں نے کہا، تو انہوں نے پوچھا کیا، انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا نہیں. پیپلز پارٹی والوں نے تو آج کہہ دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں دکھایا نہیں. پارلیمانی لیڈر نے بھی کہہ دیا. اور یہ میں آگے بس ایک سیاسی بات کرنے لگا ہوں. میں نے گورنر پنجاب کو آرٹیکل 116 کے تحت خط مراسلہ اسی لیے لکھا ہے کہ اس کے تحت ان کے پاس اختیار ہے. وہ اعتراض لگا. پہلے سوال پہ ذرا واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ قوم جاننا چاہ رہی ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کون سی اس بل کی شک پہلے دیکھیں جی، ڈیفینیشنز بنائی انہوں نے، اور ڈیفینیشن میں جو سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل آفیسر، یعنی وہ آئینی عہدوں سے کیا مراد ہے، یعنی کس کا نام اگر آئین میں لکھ دیا ہے تو کیا اس پہ کوئی تنقید نہیں ہو سکے گی؟ یعنی وہ کانسٹیٹیوشن آفس میں صدر، اس میں پرائم منسٹر بھی ہیں، اس میں وہ چیف منسٹر بھی ہیں، باقی سارے لوگ بھی ہیں. چیف منسٹر کیا مطلب ہے؟ چیف منسٹر کا ٹیگ لگ گیا تمہاری بات نہیں ہو سکتی. تو اصل تو یہ پرسن سپیسیفک قانون ہے، اور وہ لام دے دیا کانسٹیٹیوشن آفس کا. پہلی تو بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آفس کو سیپریٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو امیونٹی دی ہے، یہ سیاہ کریں سفید کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ضرور کریں لیکن جھوٹی بات نہ کریں. کون سی جھوٹی کی بات ہو رہی ہے؟ بات تو آپ نے انفارمیشن کر دی. آپ نے مجھے کہہ دیا اظہر صدیق وہ باہر جو بندہ کہہ رہا تمہارے خلاف بات کر رہا ہے، میں یہ بات بھی نہ کروں، انفارمیشن بھی نہ دوں. آپ کہیں گے آپ نے یہ کیسے کر دی ہے، آپ جو کر نہیں سکتے. بھائی وہ بندے نے کیا، وہ تو ایویڈنس میں جا کر ثابت ہوگا. وہ تو قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہے. میں اگلی کانسٹیٹیوشن آفس کے بعد آ جائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی مزیدار بات ہے، وہ جنرل ڈیمیجز، اسپیشل ڈیمیجز، وہ جتنے ڈیفائن کیے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے حیران کن ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ پھر آ جائیں ڈیفینسز جو لی ہیں، ڈیفینسز کے حوالے سے. اور یہ ساری ڈیفینسز کہاں ثابت ہونی ہیں؟ یہ زبانی کلامی نہیں ہونی.
یہ عدالت میں جائے گی اور میں بتاؤں گا کہ یہ کالا قانون یا ڈریکونین کیوں لا ہے. ایک چیز میں آپ کے سامنے آگے چلنے سے پہلے میں مثال کے طور پر میں اسی میں آپ کو لے جاؤں. پریولیج دے دی ہے وہ خاص اداروں کو, اور ٹرائبونل جو بنیں گے. اچھا ٹرائبونل کی بڑی مزیدار بات ہے, ٹرائبونل میں جو ججز تعینات انہوں نے نا ہائی کورٹ کے جج کو ملازم بنا دی ہے کہ وہ 3 نام دے گا, وہ 3 ناموں میں سے ایک نام چنیں گے, وہ نام چنے پھر واپس آئے گا. جی بھائی آپ کون ہوتے ہو, آپ کا کام تو نہیں ہے یہ بیٹھ کے دیکھیں نا عدالتوں میں معاملہ لے کے چلنا ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کا یا آپ کی بیوروکریسی کا یا آئینی عہدوں کا یا پارلیمنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. آرٹیکل 175 کی وائلیشن ہے. اب جورسڈکشن ڈیفائن کرتے ہوئے بتا دیا, پھر کیا طریقہ کار ہوگا. پروسیجر ٹرائبونل کا ذریعہ ایک طرح سے سمری ٹرائل کی طرف لے گئے ہیں. سمری ٹرائل کی طرف لے گئے ہیں جہاں 180 دن میں مجھے یہ بتا دیں 180 دن میں کون سا فیصلہ ہوتا ہے عدالتوں کے اوپر. پہلے بوجھ ہے, چلے ٹرائبونل آپ نے بنا لی ہے, الیکشن کمیشن بھائی یہ رہے گا کوئی پٹیشن کا فیصلہ وہ ہو الیکشن. مجھے بتا دیں کوئی ہوئے ابھی تک الیکشن ٹرائبونل نہیں بن سکے. جب اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ہے پھر فیصلہ. تو پھر آپ کو بتا دینا. اب یہ تو مذاق بنایا ان لوگوں نے, اور کمال کی بات ہے. اور اچھا کہہ دیا جی نو کمنٹ آن پینڈنگ پروسیڈنگ. کیوں نہ بات کریں کمنٹ, میں وکیل ہوں, پروسیڈنگ پہ بات ہوئی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. جو لمٹس دی ہوئی ہیں وہ آلریڈی رپورٹڈ ججمنٹ ہے اشرف شریف والی میں, ہمیں پتہ ہے. اور آپ کے پاس آلریڈی قانون نہیں تھا ڈیفیمیشن پہ اپنا آرڈیننس, پھر آپ کے پاس پی کا قانون نہیں تھا. یعنی فرض کریں اشفاق یہاں میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے جسٹس قاضی فیصل کے بارے میں بات کر دی ہے, تو وہ تو پورے پاکستان میں گئی ہے نا, تو وہ پیکا کا قانون وہ پھر سارے قانون سارے ایک اور کمال کی بات ہے اس میں پرچے بھی ہو گئے, جیلیں بھر جائیں گی اس میں, جیلیں بھر جائیں. اور میں آج آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ قانون پہلے تو بات اطلاق نہیں ہونا. گورنر کو میں نے نوٹس اسی بات کا دیا ہے, اور پیپلز پارٹی دیکھیں اب امتحان شروع ہو گیا, آصف علی زرداری کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی. لیکن کیسے امتحان بھائی وہ جمہوری جماعتیں ہمیشہ عدلیہ کیا, اب ہمیشہ صحافی آزادی کے لیے کون سی کا وہ اس کا بیان چل رہا ہے مریم صفدر کا, وہ جو باتیں کر رہی تھی آج بیٹھ کے آج اسی کا وہ جو باتیں گئی تھی 180 ڈگری کا ٹرن لے کر اس نے وہ قانون بنا دیا ہے. میری خیال چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہے نا, ڈاکٹری شکری کی ہوئی ہے, انہیں چاہیے کہ پہلے کسی نا لا کالج میں داخلہ لیں, کوئی اچھے وکیل رکھ کے نا ساتھ قانون سمجھ لیں. راتوں رات یہ ایسے قانون پاس, کسی سٹیک ہولڈر کو بلایا نہیں. اور میں نے یہی کہا ہے گورنر کو, میں نے یہ ساری چیزیں اب آپ کے ساتھ باقی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو, یہی کہا ہے ان کو کہ یہ سارا واپس بھیجیں. اب واپس بھیج کے سٹیک ہولڈر آئے, پبلک ڈبیٹ ہو, پبلک فورم پہ گفتگو ہو, اس میں بتائیں کہ یہ چیز ایڈ کرنی ہے. اور اس میں جو خطرناک بات ہے نا, جو اگلی خطرناک بات ہے نا, کہ اب سب سے پہلا کام جو ہے نا کہ آپ نے لیو ٹو ڈیفینڈ دینی ہے. اب لیو ٹو ڈیفینڈ کا جو پرنسپل ہے نا وہ کہاں ہے, جہاں منی ڈگری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, یعنی میں نے بینک سے قرضہ لے لیا, چیک لے لیا, وہ عدالت اجازت دے یا نہ دے. یہاں عدالت نے اجازت نہیں دی نا تو 30 لاکھ روپے تو دینا پڑ گیا. اور 30 لاکھ پہ آگے اپیل کے اندر پرووائڈ کیا گیا ہے کہ وہ سٹے نہیں ہوگا جب تک وہ پیسے, ابھی 30 لاکھ تو منیمم اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, وہ آگے نہیں ہوگا. اور بڑی 17 سیکشن جو کہتا ہے نا, وہ بڑا کمال سیکشن ہے. وہ کہتا ہے اونس ٹو پروف. فوجداری قانون میں تو ہوتا ہے اونس کے اوپر, یہ سول قانون میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھ لیا ہے, یہ لائبلٹی ڈال دی ہے میرے پہ کہ میں نے ثابت کرنا ہے. یعنی یہ تو اگر آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے, آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے, پھر کمال کی بات ہے ایکس پارٹی پروسیڈنگ میں جو دیوانی قانون ہے اس کو ہٹا دیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ اپنے طریقے سے لے کر چل کے آ گیا. اور کمال کی بات ہے جو 19واں ہے نا, وہ ایڈمیشنز کی بات کر رہا ہے, وہ اپنا کہہ دیا. یعنی اس میں ایکسپیڈیشن, اس میں میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ کیا ہو گیا, قتل ہو گیا, یہ یہاں قتل ہو گیا, اسپیڈی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. وہ اسپیڈ, یعنی ان معاملات میں اسپیڈ ٹرائل نہیں ہو سکتا سول میں, پہلے بتانا چلو ہم نے بڑی کوشش کر رہی ہے. اچھا پھر پینلٹیز ڈالی ہوئی ہیں فار فالس اینڈ اپنا نا جی. اچھا اور کمال کی بات ہے قانون شہادت ناٹ ٹو اپلائی. کیا کہہ رہا ہوں, قانون شہادت نہیں اپلائی کرے. یہ سیکشن 23 ہے, کیوں نہیں اپلائی کرے گا جی قانون شہادت ہے اس میں. یعنی جو جس میں بنیادی طور پر آ کر یہ ساری چیزیں سیٹل ہو رہی ہے, وہ آپ نے اطلاق نہیں کیا. اسپیڈی ٹرائل کرنا ہے نا, تو اسپیڈی ٹرائل میں آنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آگے آ جائیں. اور کمال کی بات ہے اپیل میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا سیکشن 26 کے اندر. اور جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکشن اینڈ ریزن بتایا نا, اور انہوں نے کیا بتایا ہے کہ اور جو بتایا جی مس لیڈنگ ڈیفیمیٹری کلیمز جو پرنٹ پہ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی دیز کلیمز اور assertion violates people's privacy and damages. اب وہ میں حیران ہوں, ابھی تک آپ نے دیکھا
اس قانون کے تحت سب سے زیادہ، اب میں نہیں لینا چاہتا، میں کسی خفیہ ادارے کی بات نہیں کرنا چاہتا، اصل جو مسئلہ ہے کہ یہ ٹک ٹاکر پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو تنقید ہو رہی ہے مریم صفدر کے اوپر یا چند اور شخصیات کے اوپر، وہ تنقید کو روکنا ہے. یعنی اور تنقید بھی دیکھیں صاف ورنہ تنقید، مثال کے طور پر الیکشن کمیشن، میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، الیکشن کمیشن اپیل فکس نہیں کرتا، تو میں تو کہوں گا بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے. وہ کہ پہلے بدنیتی جا کے ثابت کرو. اب مثال کے طور پر مریم صفدر نے بدنیتی سے یہ کام کیا، اب وہ یہ کہیں بھائی آپ نے یہ لفظ کیسے استعمال کر دیا، یہ تو آپ نے ان پہ ڈال دیا ہے، آپ نے آئیں اگر ٹرائبلن میں فیس کریں. تو یہ جیل جو ہے نا، یہ مارشلائی دور کی ذہن کی پیداوار ہے. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے. کالے کا ڈریکونین لا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے امتحان ہے. ان کے لیے کیسے بھئی ہمیشہ انہوں نے نا صحافت کی آزادی کے لیے کام کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ سندھ کے اندر صحافی قتل ہو جائیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس ایشو کے اوپر میں جو سمجھ رہا ہوں، اور میں نے اس لیے دروازہ کھٹکھٹایا ہے گورنر کا. گورنر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اب بال جو ہے اور پھنسا دیا ہے مسلم لیگ نون نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو بڑے رڑے میدان میں پھنسا دیا ہے، اور بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. اور یاد رکھیے گا کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، میں نہیں سمجھتا اس پہ جو میں نے نوٹس دیا ہے، اس نوٹس پہ یقیناً وہ رائے لیں گے، اپنے قانونی وکیلوں سے، لیگل سیل سے، محکموں سے جواب مانگیں گے. اور دیر از ایوری پاسبلٹی، جو مجھے یقین ہے اس بات کا، پاکستان پیپلز سامنے رکھتے ہوئے، یہ قانون واپس اسمبلی میں آئے گا. اس سے پہلے اس پہ اسٹیک ہولڈر. ایک بات مجھے بتائیے گا، یہ قانون لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آلریڈی پیکا بھی ہے، آلریڈی ہتک عزت کا قانون بھی موجود ہے، تو اس کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ فوجداری میں بھی ہے. فوجداری میں بھی ہے. دیکھیں اچھا، اس کی وجہ سے وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے. اور نہیں نا، وہ تنقید برداشت نہیں ہوتی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آس پاس لوگوں کے سامنے کیا روزانہ کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں. پروگرام میں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر. وہ روکنا کیسے ہے؟ وہ نہیں رک رہا نا. وہ اب اس کے لیے کیا ہے، ڈیفیمیشن میں قانون میں آئیں گی، کیا آئیں گی. وہ لانا ایسا چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ان کے بارے میں بند ہو جائے آواز. اور ابھی اس حکومت نے، پنجاب حکومت نے جتنی تباہی کی ہے، اس پہ کوئی گفتگو ابھی بھی ہونے نہیں دی جا رہی. پولیس اٹھاتی ہے، نامعلوم افراد تنگ کرتے ہیں. تو یار یہ زبان جو ہے، اس زبان کو چلتا رہنے دیں. کیا لگتا ہے اگر قانون منظور ہو گیا تو پھر یہ زبان بند ہو جائے گی؟ یہ قانون، زبان تو نہیں بند ہونی. آپ کو کس نے کہہ دیا زبانیں بند؟ جیلیں بھر جائیں گی، زبانیں نہیں بند ہونی. یہ غلط فہمی میں ہے. ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون پر عمل درآمد ممکن ہی نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موجودہ شکل میں ہم پھر بتاتے چلے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں. ڈیفیمیشن کا آلریڈی قانون موجود ہے، اس میں ترمیم کر لینا. کچھ چند چیزیں آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے نیا قانون اگر لانا ہے، تو یہ نئے قانون کی جو شکل ہے نا، اس نے پاکستان میں موجود پیکا اس کے ریپلیکا کہہ دیں یا اس کے ساتھ، یعنی اس کے خلاف پیکا پہ بھی ایکشن ہو سکے گا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. اس کے خلاف فوجداری پروسیڈنگ بھی ہو سکیں گی. یعنی یہ کیا ایسا قانون ہو، وہ بھائی کیا ایسا قانون ہو کہ یہاں روزانہ آئین توڑ رہے ہیں آپ، روزانہ لوگوں کی زندگیاں ہاری جا رہی ہیں، زندگیاں پامال کی جا رہی ہیں. قانون اگر منظور ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو چیلنج کریں گے؟ جی بالکل، آف کورس. اس میں سول سوسائٹی کی طرف سے میرے پاس وکالت نامے آ گئے ہیں، اینکرز کی طرف سے میرے پاس وکالت نامے آ چکے ہوئے ہیں، وکلا کی طرف سے میرے پاس وکالت نامے آ چکے ہیں. ایک نوٹس میں نے دے دیا ہوا ہے. آج ایک اور نوٹس جو ہے وہ عاریہ مقبول جان صاحب کی طرف سے اور سول سوسائٹی میں منیر احمد کی طرف سے آج جا رہا ہے. گورنر کو ایک اور نوٹس جا رہا ہے کہ یہ صرف نہیں ہے، اور اس سے الٹیمیٹلی ریٹ میں نے تیار کر لی ہوئی ہے. جیسے ہی یہ قانون اطلاق کریں گے، اگر گورنر نے دستخط کر دیے تو پھر گورنر بھی فریق ہوگا، وہ بھی بھگتنا ہوگا. کیونکہ گورنر کو میں نے کہا ہے کہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کرو، نہیں تو پھر عدالتیں صحیح اور ہم جانے.